وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا، اگر تم یقین کرنا ہو۔ قالا لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا تم لوگ سنتے ہو؟ کہ موسیٰ نے کیا فرمایا؟ قالا ربکم ورب آبائکم الاولین، تو موسیٰ نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے تمہارا اور تمہارے پہلے بڑوں کا۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا یہ تمہارا رسول جو تو تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہے مجنون ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 24، 25، 26 اور 27 کی تلاوت کی گئی ہے اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ ہوا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہمارے کل کے درس میں بیان ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز فرما کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے تیرے پاس نہیں آئے بلکہ اللہ کی مرضی سے تیرے پاس آئے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل ارشاد میں فرعون کے پاس پہنچتے ہی اس کا اظہار فرمایا۔ پہلے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے ذاتی احسانات جتلا کر مروب کرنا چاہا اور آپ کو بچپن میں پالنے اور ایک قبطی کو جان سے مار کر مصر سے چلے جانے کو یاد دلایا کہ تو وہ وقت یاد کر جب تو شیرخوار بچہ تھا، میں نے تیری پرورش کی اور تو نے پھر جب جوان ہوا تو تو نے ایک قبطی کو قتل کر دیا، جس کے نہایت معقول اور صاف اور صحیح جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دے دیے، جن کا ذکر ہو چکا ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ تو نے مجھ پر احسان نہیں کیا، تو نے میری قوم کے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا اور اللہ نے چاہا تو میں تیرے پاس بخش میں نہ آتا اور تو نے ان کو اپنا غلام بنا کر رکھا۔ اگر تو ان کو غلام بنا کر نہ رکھتا تو اس طرح تدبیر الہی سے میں تیرے پاس بچپن میں نہ آتا اور تو میرا پرورش نہ کرتا۔ تو نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو مشیت الہی ایسے تھی۔ تو ان جوابات کو سن کر فرعون ضد ہوا تو اس نے گفتگو کا پہلو بدلا اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ذاتی فرمایا
کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، پیغمبر بن کر تیرے پاس آیا ہوں، تو اس نے یہ سوال کیا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ کیونکہ فرعون خود کو رب کہتا تھا، وہ کہتا تھا اور کوئی رب نہیں ہے، میں ہوں۔ فرعون بزعم خود رب اعلیٰ بننا ہوا تھا، اور دور خیال کا آدمی تھا، دہری خیال کا، دہری اس کو کہتے ہیں جس کا اللہ پر یقین نہ ہو۔ اس کی قوم اس کی پرستش کرتی تھی، فرعون کی، اس کو رب سمجھ کر۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سوال سے اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے سوائے کوئی اور رب ہے؟ کوئی رب ہے؟ جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، کیونکہ حقیقت الہیہ کا بیان تو درکنار، تصور بھی ناممکن ہے۔ اس لیے معرفت الہی کا بیان جب ہوگا ہمیشہ صفات باری تعالیٰ سے ہوگا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی وما رب العالمین کے جواب میں صفات باری تعالیٰ سے جو جواب دیا، تو آپ نے اس سوال کا جو جواب دیا وہی نجات میں فرمایا گیا کہ قالا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ اگر تم یقین کرو، تم مان جاؤ، میرا رب وہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین وہ ہے جو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو مخلوقات ہیں سب کا پروردگار ہے۔ یعنی آپ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب پر قادر ہے، وہ سب کا رازق ہے، وہ سب کو موت دینے والا ہے، سب کو زندگی دینے والا ہے۔ اس لیے سب کا سب معبود ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمان اور اس کی مخلوق، زمین اور اس کی کائنات سب اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اور وہی سب کا رب ہے۔ اس کے سمجھنے اور جاننے کے لیے کوئی خاص لمبے چوڑے دلائل اور برہان کی بھی ضرورت نہیں۔ فطرت انسانی اس چیز کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اگر تمہارے اندر یقین کا جذبہ ہے، تمہارے دل یقین کی دولت سے خالی نہیں ہوئے، تو رب العالمین کے یہ اوصاف اس کی ذات کے ماننے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سن کر فرعون نے بات کو مذاق میں ڈالنے کے لیے حاضرین مجلس اور اپنے درباریوں کی طرف رخ کرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنے سکھائے اور بتائے ہوئے عقیدے پر جمانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو خفیف کرنے کے لیے کہنے لگا سنتے ہو، یعنی قال لمن حولہ الا تستمعون، کہ ارد گرد والوں سے اس نے فرعون نے کہا تم لوگ سنتے ہو کہ الا تستمعون، کہ کیا تم سنتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کیسی دور دراز کار باتیں کرتے ہیں، کیا تم میں کوئی تصدیق کرے گا کہ میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس نے میری بات کو ہنسی میں اڑا دیا، مذاق میں اڑا دیا، تو مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جس رب العالمین کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے جس نے تم میں خود تم کو تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، وہ یعنی تمام سب کا اور تمام اگلوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ یعنی قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ پروردگار تمہارا اور تمہارے پہلے بڑوں کا پروردگار ہے، جو تم سے پہلے گزر گئے ان کا بھی وہی پروردگار ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب تمہارا بیج بھی نہیں تھا، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت زمین و آسمان اور تمام کائنات کی ربوبیت وہ فرما رہا تھا۔ یعنی اگر آج تم فرعون کو خدا مانتے ہو تو ذرا
اس سے تو سوچو کہ فرعون سے پہلے جانوروں کا رب کون تھا جب فرعون پیدا نہیں ہوا تھا، یعنی درباریوں کو بھی ساتھ مخاطب کیا. اور اس کے باوجود سے پہلے آسمان و زمین کا وجود تھا تو پھر اس کا موجد کون تھا؟ زمین و آسمان کو بنانے والا کون تھا؟ بس وہی رب العالمین ہے، وہی رب العالمین. اور اس کا بھیجا ہوں. تو فرعون سے اس دلائل کا جواب نہ بن سکا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا یہ تمہارا رسول جو بزام خود تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہے معذلہ مجنون اور دیوانہ معلوم ہوتا ہے. یعنی قال انا رسولکم الذی ارسل الیکم مجنون. تو فرعون کہنے لگا کہ بے شک یہ جو تمہارا رسول ہے، جو تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہے، یہ مجنون ہے. یہ کیا ہے؟ مجنون ہے، دیوانہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری اور ہمارے باپ دادوں کی خبر رہتا ہے، ہماری شوکت و عظمت کو دیکھ کر ذرہ بھی نہیں جھجکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا کہ یہ بالکل کوڑا بصیرت ہے اور احمق ہے، تو پھر مزید اس کے سامنے جو آپ نے جواب دیا، جس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے بات کہی تھی، تو وہ کیا جواب دیا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں جو ہم آیات مبارکہ پڑھیں گے انہی میں ان کا جواب بھی ہوگا اور مزید بھی یہ موضوع آگے چلے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو کفر اور شرک سے بچا کر اہل اسلام اور اہل ایمان میں بنایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تعمل علینا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا